السلام علیکم، کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ یار تکلیف کے ساتھ مجھے ویڈیو بنانی پڑتی ہے کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی ہے ارشاد بٹی صاحب، جیو نیوز پر بھی بیٹھتے ہیں، مختلف چینل پر آتے ہیں اور بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، سلجھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ اور یہ جو پنڈی بٹیاں کے ہیں، یہ حافظ آباد کے ساتھ ہیں جو پنڈی بٹیاں، وہاں کے رہائشی ہیں یہ، لیکن اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع سے اگر ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو میں، تو یہ بھی نا مڈل کلاس فیملی سے رکھتے تھے، لیکن اسٹرگل مین ہیں، بہت اچھے ہیں، اسٹرگل مین ہیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک مقام حاصل کر رہے ہیں جو پاکستان کے ٹاپ کے نامور صحافی ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں اب یہ۔ لیکن آپ کو بتاؤں میں کہ یہ جیو چینل پر بیٹھتے ہیں، یہ ٹاپ کے صحافی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جیو میں تو یہ پرماننٹ وہاں سے پے لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کتنی لیتے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 10 سے 20 لاکھ کے درمیان میں یہ لیتے ہیں اتنی پے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا چینل ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے یہ کماتے ہیں، پھر ان کے یوٹیوب چینل ہے، وہاں سے کماتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ یہ محنت بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی بڑے کماتے ہیں۔ لیکن اب یہ انہوں نے ایک نیا سلسلہ اسٹارٹ کیا نا، یہ انٹرویو لینے کا، یہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا، اس وجہ سے یہ انہوں نے اپنے آپ کو نا اب ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اچھی بات نہیں لگی ان کے چاہنے والوں کو بھی، اور ان کی جو حرکات ہے، میں اسپیشل کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ حرکتیں یہ ٹھیک نہیں ہیں ان کو یہ ڈی گریڈ کر رہی ہیں۔ جو ان کا ایک بہت بڑا قد تھا نا، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جتنے قریبی دوست ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو بٹی، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن بٹی صاحب کو خود بھی اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ یار میرا کتنا مقام ہے، مجھے اتنے لوگ پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کافی سیلیبریٹی کا انٹرویو لیا، لیکن انہوں نے چند دن پہلے فلم سٹار میرا کا انٹرویو لیا، اور اس کا انٹرویو انہوں نے لیا، اس میں انہوں نے اتنا بےہودہ گفتگو کیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کو صحافی کہتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، شرم آ رہی ہے خدا کی قسم کہ اس قدر انہوں نے تکلیف دی۔ آپ یہ تھوڑا سا نا یہ میرا کا جو انہوں نے انٹرویو لیا نا، وہ یہ گفتگو سنیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ سنیں ذرا ایک منٹ۔ اگر سنگیتا صاحبہ نے کہا کہ میں نے سعود اور میرا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، یہ صحیح؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمایوں سعید سے شادی کی افواہ بھی پھیلی تھی، مجھے کچھ نہیں اس وقت پتا۔ کیپٹن نوید اور عتیق الرحمان والا معاملہ، بس آپ میری فلم دیکھیے گا، سائیکو کو لے کر میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اچھا، آپ دھرمیندر صاحب کے انتقال کی جھوٹی خبر پر آپ نے افسوس کا اظہار کر دیا۔ اچھا، ایک ہسپتال بنانا تھا آپ نے آپ کے والدہ کے نام پر، کیا بنا اس ہسپتال کا؟ کتنے پیسے اکٹھے کیے ہسپتال کے لیے؟ کدھر گئے وہ پیسے؟ کدھر گیا وہ ہسپتال جو شوکت خانم سے بڑا ہسپتال بننا تھا؟ انشاءاللہ اللہ میاں ہے، سب اللہ میاں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا ساتھ رہے گا، سب کا ساتھ۔ میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے یہ فلم بنائی ہے سائیکو، اس فلم کو سب جا کے دیکھیں۔ کیپٹن نوید سے دی اینڈ ہو چکا ہے، اور عتیق الرحمان دکھ زیادہ آپ کو کہاں سے ملا، عتیق الرحمان سے یا کیپٹن نوید سے؟ میں صرف چاہتی ہوں کہ ہم سائیکو کی بات کریں، اور بس تھینک یو سو مچ۔ کیپٹن نوید اور اس کے بارے میں نہیں بولیں گے، عتیق الرحمان کے بارے میں؟ آپ بس انشاءاللہ فلم سائیکو۔ اچھا، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بتائیں گے کیپٹن نوید اور ساری باتیں، ہاں، اور آپ بتائیں گے کہ عتیق الرحمان سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اس نے آپ کو گھر گفٹ کیا تھا کہ ساری نہیں؟ باتیں میں آپ سے کروں گی۔ ٹھیک ہے، سن لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں انہوں نے کی ہے، اس قدر گھٹیا حرکت کی ہے، گھٹیا گفتگو، لوز ٹاک۔ جس طرح آپ اسٹیج ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں نا، تو وہاں کے جو ایکٹر ہوتے ہیں نا، انتہائی لوز ٹاک، انتہائی ولگر گفتگو کرتے ہیں جو دیکھنے قابل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کو پتہ نہیں کو ان کو کیا بیماری پڑی ہے، کیا ان کو میرے حال کو فٹس پڑا، دورہ پڑا ہے کہ ان کو ایسے پتہ نہیں کو پیسے میں ہر کسی انہوں نے قرضہ اٹھا لیا ہے بٹی صاحب نے، کو سبسکرائب کے اتنا لالچ ہے، اتنا ان کو فوبیا ہوگا سبسکرائب کا کہ اکٹھے کرنے کا، مجھے فٹافٹ بس راتوں رات امیر ہو جاؤں میں۔ حالانکہ بہت امیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی محنت کی اور کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے، اب آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ مجھے بات کرتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے، ہم پورا پاکستان میرا کو نا ایک بیوقوف ترین ایکٹر قرار دیتا، وہ کس لیے کہ یہ بڑی پاپولر ہے، بڑی وائرل اپنے کاموں سے، انگلش ایسی بولتی ہے، الٹ پلٹ بولتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایسا شوسا چھوڑ دیتی ہے جو بندہ ان کا وائرل ہو جاتا ہے، عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی ہیں۔ لیکن اس انٹرویو میں میرا نے ایسا صبر، اس قدر، میں کہتا کیا بات ہے، ایسا انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ میں ایک، میرے اندر ایک پڑھی لکھی سلجھی عورت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی گندے، اتنے لوز ٹاک، ایسے ایسے بےہودہ سوال کیے بٹی صاحب نے۔ بٹ صاحب مجھے شرم آ رہی ہے خدا کی قسم کہ آپ جیسے صحافی ہمارے پاکستان میں ہے، کہ آپ اسے کیا کر رہی ہیں کہ سنگیتا نے کہا
کہ مجھے بتایا سنگیتا سے پتا چلا کہ سعود اور آپ، میں بس کچھ نہیں کہوں گا، مجھ سے نہیں کہا تھا. پھر کیپٹن نوید وہ آپ سے یہی کہتی رہی ہے کہ میری فلم آ رہی ہے، سائیکو پہ فلم آ رہی ہے میری، میں اس پر محنت کر رہی ہوں. آپ بار بار ایک بےہودہ سوال کرتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کو سائیکو کہتی ہے. اس کے ہٹ کے پھر اس سے زیادہ بےہودہ سوال کرتے ہیں، پھر وہ سائیکو کہتی ہے. یعنی کہ اس کے چہرے پر دیکھا مسکراہٹ، اور وہ فیل بھی کر رہی تھی کہ اپنی انسلٹ بھی فیل کر رہی تھی، لیکن اس نے بڑی صبر کے ساتھ اس نے مظاہرہ کیا صبر کا. اس نے آپ کو پھر یہ کہتی تھی، وہ دنگ ہو رہی تھی، حیران ہو رہی تھی کہ یہ بندہ، یہ صحافی، یہ پڑھا لکھا، اور خدا کے بندو تم اپنی شخصیت دیکھو، اور بےہودگی کی انتہا تم نے کی ہے. ایسے گندے سوال یار فیملیاں دیکھتی ہیں تمہارے یار چینل دیکھتی ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، لڑکیاں، بزرگ، عورتیں، ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں تمہارے چینل. اب کیا کیا منہ دکھائیں گے وہ؟ اب کیا کہوں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. بٹی صاحب خدا کے لیے صرف سبسکرائب کے لیے، ان پیسوں کے لیے، یہ بے برکت کے پیسے ہیں. جو اس طرح گندی گفتگو کریں گے نا، یہ بےہودہ گفتگو کریں گے تو آپ کے پیسوں میں برکت نہیں رہے گی. آپ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں نا، آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ صحافی ہیں اچھے، وہ کام صحیح ہے آپ کا، اسی میں کرے. اللہ آپ کو اس میں عزت دے رہا ہے. ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. اسلام آباد بھی ہوتے ہیں، لاہور میں، جہاں مرضی جائیں، چینل ٹی وی پر رہیں، اپنے کالم لکھیں یار، اپنے یہ سبسکرائب لینے کے لیے جو آپ کے اپنا مواد بڑا صحافت کا، اس پر بات کریں، کھیلوں پر بات کریں، اچھی گفتگو کریں. آج کل تو آپ کا صحافیوں پر اتنا مواد ہے کہ بے شمار ٹاپک ہے یار. آپ کے چینل کی ریٹنگ بہت اوپر جائے گی، لیکن آپ صاف ستھرا کام کریں، اللہ کو خوش کریں. ہندی گفتگو سے پیسے جو آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو لاہور میں، دیکھتا ہوں میں کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں، ایسے بڑے بڑے شہروں میں، کچھ جو انتہائی گھٹیا قسم صحافی ہیں، خود ہی وہاں وہ خواتین کھڑی کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے یا پلانٹیڈ ہوتی ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. دوسری عورت جا کے اس کا انٹرویو لینا شروع کرتی ہے، وہ بےہودگی کرتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ سوٹ نہیں دیتا. آپ کی مہربانی ہے اپنا پیسہ کمائے، اس کو حلال رہنے دے، حرام نہ کرے. آپ جیسے صحافیہ سے کریں گے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کی مہربانی ہے، بہت بہت شکریہ. کوشش کیجئے گا کہ کام ایسا کرے جس میں برکت بھی ہو اور آپ کی کمائی میں حلال کا پیسہ ہو. بہت بہت شکریہ.